مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 21۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے کا آغاز اتلو ما اوحی کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ اس پارے کا ابتدائی حصہ سورہ عنکبوت پر مشتمل ہے، جبکہ آگے چل کر سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ اور پھر پارے کا آخری حصہ سورہ احزاب پر مشتمل ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نماز کی اہمیت و فضیلت کا ذکر فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے اعمال سے حفاظت کرتی ہے۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین اپنی خلاقیت کا ذکر فرماتا ہے کہ وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، اور یہیں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بالآخر ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ روم کے آغاز میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو روم کے زیر نگی آنے کی بشارت دیتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں بنائیں، تمہاری رنگتوں اور تمہاری زبانوں کو مختلف بنایا، دن رات کو پیدا کیا، دن کو کام اور رات کو آرام کے لیے بنایا، اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ روز قیامت تمہیں آواز دے گا تو تم قبروں سے اٹھ کر اس کی طرف چل پڑو گے۔ پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت لقمان کا ذکر ہوا، اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کا ذکر فرماتا ہے کہ اس کی آیات حکمت سے لبریز اور انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔ زمین و آسمانوں اور پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ کیسے اس نے انہیں پیدا کیا۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی 12 نصیحتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم اور برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اپنی آواز کو دھیما رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العالمین اپنی شان بیان فرماتا ہے کہ اگر ساتوں سمندر روشنائی اور تمام درختوں کے قلم میں بن جائیں اور اس کی شان اور تقدیس لکھنا چاہیں تو نہیں لکھی جا سکتے۔ اور پھر اپنے عالم الغیب ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہاں سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی عظمت، اپنی تقدیس بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، ہر طرح کی مخلوق کا وہی تنہا خالق و مالک ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت سجدہ آتی ہے، جس کی تلاوت کرنے پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ پارے کے آخری حصے میں سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام الاحزاب ہے۔ لوگ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے کی طرح خیال کرتے تھے، ان کے اس خیال کی نفی کی گئی ہے۔ فرمایا جس طرح انسان بیک وقت جھوٹا اور سچا، مومن اور منافق، نیک و بد نہیں ہوتا، اسی طرح منہ بولا بیٹا بھی حقیقی نہیں ہوتا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب میں پیش آنے والے سخت حالات اور پھر اپنی کرم نوازی کا ذکر فرمایا کہ کیسے اس نے تیز آندھی بھیج کر دشمن کے قدم اکھاڑ دیے۔ پارے کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات قرار دیا اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔